نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور اچانک ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بڑا پریشان حال تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیکھا کہ سوال کر رہا ہے اتنے بڑے دن کا، اور قیامت کے دن کا سوال کر رہا ہے کہ گویا کہ اس کو انتظار ہے۔ تو لامالہ اس نے جو امتحان کا پوچھتا ہے کہ امتحان کب ہے، امتحان کب ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے تیاری زیادہ کی ہوئی ہے، تبھی اس کو امتحان کے آنے کی بڑی پوچھ ہے۔ تو حضور نے خاص سوال کیا اس پہ کہ اے میرے صحابی، یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس دن کا پوچھ رہا ہے کہ وہ دن کب آئے گی، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس صحابی رسول کو بھی جب میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابی رسول یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے، اب وہ کہہ سکتا کہ سارا 5 وقت نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابی تکبیر اللہ کے بغیر نماز پڑھتا ہو؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی صحابی نے روزے نہ رکھے ہوں گے؟ مصطفیٰ کی صحبت ہوگی، اس کے روزے کبھی قضا ہوئے ہوں گے، اس کی کوئی زکوٰۃ قضا ہوئی ہوگی؟ عمل کون سا ہے جو صحابی میں نہیں ہوگا؟ لیکن صحابی کا جواب دیکھیے کیا کہتے ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ سب بس اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہہ سکتا ہے اللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، بہت سارا عمل کرتا ہوں۔ فرمایا عمل ضروری ہے پر عمل پہ غرور نہیں، کیونکہ بخشش عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے وہ صحابی فرماتا ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی عمل ہے، بس آپ کے والضحیٰ کے چہرے سے محبت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی الفاظ ہیں المرء ما من احبا، اے سوال پوچھنے والے خوشخبری ہو تیرے لیے کہ تو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ صحابہ تمام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک اس وقت خوشی ہوئی تھی جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد اگر ہمیں خوشی ہوئی ہو تو ہمیں آقا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم سارے والضحیٰ کے چہرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ محبت جو ہے یہ اشرفیاں ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ اجناس ہے۔ اجناس ختم ہو جائے تو اشرفیاں ہوں تو پھر خرید لو گے، چینی ختم ہو جائے، گھی ختم ہو جائے، پیسے ساتھ ہیں تو بازار چلے جاؤ گے اور خرید لو۔ لیکن اگر اشرفیاں نہ ہوں اور اجناس ختم ہو جائے تو پھر خریدی نہیں جاتی۔ تو فرماتے ہیں اگر محبت ہو تو ایک دن عمل کی کیفیت بنی جایا کرتی ہے۔ یہ محبت ایک ایسا سرمایہ ہے، یہ محبت ایک ایسی دولت ہے، یہ بزور بازو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ مرشد کی نگاہوں سے حاصل کرتا ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اپنی قسمتوں پہ فخر کرو کہ ہم محبت کرتے ہیں تو مدینے والے کے ساتھ، ہم محبت کرتے ہیں تو مدینے والے کے رب کے ساتھ، ہم محبت کرتے ہیں تو مدینے والے کے غلاموں کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہی محبت انشاءاللہ ہمیں ان کے ساتھ لے جائے گی جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، وقت مت ضائع کرو۔ یہ شیخ کی جو صحبت ہوتی ہے اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے،
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے صوفی شمرے صاحب کو، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. مجھے وہ مرشد کا سارا وہ دورانیہ یاد آ گیا. پڑھ یہ رہا تھا مجھے اپنا مرشد اپنا گھوم رہا تھا. آپ لوگ اپنے مرشد سے عقیدہ تھا، میں اپنے مرشد سے عقیدہ، ہمیں وہ یاد آ رہا تھا. میرے دوستو، لمحے گزر جاتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے کاش وہ لمحے پھر واپس آ جائے. اب ہم کہتے ہیں کاش قبلہ عالم کی چند لمحے صحبت ہمیں پھر میسر آ جائے، لیکن اب وہ صحبتیں نہیں، اب آپ کو میسر ہے. صوفی کا وقت دورانیہ بہت کم ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں ان لمحوں پر اس وقت کے لیے پھر افسوس کرتے رہو. اب وقت ہے، ٹائم ہے. ہم سے دعائیں بھی لے لو اور دوائیں بھی لے لو، ہم سے نصیحتیں بھی لے لو اور وصیتیں بھی لے لو. یہ نصیحتیں بھی کام آ جائیں گی اور یہ وصیتیں بھی کام آ جائیں گی. وقت بہت محدود ہے، توڑا ہے. اس لیے میرے دوستو، کوشش کریں یہ جماعت دعوت الخیر میں سستی نہ کریں. ہر صحبت کو غنیمت جانیں، اور ایسا غنیمت جانے کہ ہو سکتا ہے شیخ کی آخری صحبت ہو پھر مجھے نصیب نہ ہو. ازو شاہ غافل نہ باشی، شاید کہ نگاہ کند و تو آگاہ نہ باشی. کسی محفل کو بھی تھوڑا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی محفل نگاہوں کی محفل ہو اور تو کہیں رہ نہ جائے. اس لیے میرے دوستو، وقت کی بات ہوتی ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے. اس شیخ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، غور سے سن لیا کرو بات. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کارآمد بات ہو، آپ کے لیے اچھی بات ہو، آپ کا بھی کام بچ جائے اور آپ کے آنے والے نسلوں کا بھی کام بن جائے. عبدالکریم بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مرشد جو ہوتا ہے یہ اچھا تیر انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ اچھا تیر انداز ہوتا ہے، اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا. اگر غضب سے تیر مارے تو تب بھی 7 پشتوں سے نکل جاتا ہے، اور اگر رحمت سے مارے تو تب بھی 7 پشتوں سے نکل جاتا ہے. فرمایا اگر غضب سے کرے تو وہ اثر اس کی 7 پشتوں میں چلا جاتا ہے، اور رحمت والا ڈالے تو 7 پشتوں میں چلا جاتا ہے. پچاچ د غضب لندہ کی خطا نتر میں گزار د درویشانو. رحمان بابا کہتا ہے جس پہ بھی غضب کا غلیل کھینچ لے، ان درویشوں کا نشانہ خطا نہیں جایا کرتا.